الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم نويت سنة الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر. ترجمہ سماعت فرمائے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں آیت مقدسہ میں آسمانوں کا یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوا اور زمین کے لیے واحد کا صیغہ. وجہ یہ کہ سبھی جانتے کہ آسمان 1 سے لے کر کے 7 تک ہے اور زمین ملی ہوئی ہے. ان کے بھی طبقات ہیں لیکن زمین ملی ہوئی، آسمان ملے ہوئے نہیں ہیں، سب کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. اس لیے جہاں جہاں بھی جو ہے آسمان اور زمین کا ذکر آتا ہے تو آسمان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور زمین کے لیے واحد کا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپا دو. انسان کے دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے اور ایک بطور عزم. عزم کا معنی ہے ارادہ، یعنی کسی نے ارادہ ہی کر لیا کہ مجھے فلاں کو مارنا ہے. ایک ہوتا ہے وسوسہ دل میں آیا اور گیا، اور ایک ہوتا ہے ارادہ مجھے اس کو مارنا ہی ہے. تو یہ 2 طرح کے خیالات ہیں. کہتے ہیں کہ وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا. ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں. اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی حساب نہیں ہوگا. دل میں جو وسوسہ ہے، نماز میں آپ کھڑے ہیں، اب آپ کا دل پتہ نہیں کہاں کا گشت لگا رہا ہے، اس پر کوئی آپ کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وسوسہ ہے، شیطان کی طرف سے آتا رہتا ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اس پر اس معافی فرما دیتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائے. یعنی ایک ہم نے سوچا اور ایک کیا سوچا بھی اور کر دیا، اس کا حساب ہوگا. یا انہیں اپنے کلام میں نہ لائے. ایک تو یہ کہ ہم نے کیا بھی نہیں، دل میں سوچا اور اپنی زبان سے ہم نے کہا بھی نہیں کہ میں نے فلاں سوچا تھا اور میں نے فلاں کرنے کا ارادہ کیا تھا. یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں جو آیا اور گیا. دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا. اور انہی کا بیان اس آیت مقدسہ میں ہے کہ اپنے دلوں میں موجود چیز کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ان پر محاسبہ فرمائے گا، حساب لے گا جو آپ نے اپنے دل میں عزم کا ارادہ کیا. مثلا آپ نے سوچا کہ مجھے فلاں کو برباد کرنا ہے، حالانکہ آپ نہیں کر سکتے، وہ خدا جو چاہے گا وہی ہوگا، لیکن آپ نے سوچ کے رکھا ہے اور آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے اور آپ زندگی بھر نہیں کامیاب ہو پائے، سوچتے رہ گئے. اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. دل میں ایک وسوسہ آیا تھا، شیطان نے ڈالا، بھول گئے، چلا گیا، اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا. حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو برا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے اسے حاجس کہتے ہیں. مثلا آپ نے سوچا کہ یہ ایسا ہو جانا، یعنی گناہ کے لیے آپ نے سوچ لیا، تو سوچنے کے بعد آپ بھول بھی گئے، آیا اور چلا گیا، پھر آپ شرمندہ ہو گئے کہ میں نے ایسا کیوں سوچا. اس کو کہتے ہیں حاجس. یہ آنی فانی ہوتا ہے، آیا اور گیا. یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا اور ہمیں بھی معاف ہے. سبحان اللہ، ان کے لیے بھی معاف، ہمارے لیے بھی معاف ہے. لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے نہ پچھلی امتوں پر معاف. اگر اس برے خیال کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو اسے ہم کہتے ہیں. یعنی ایک تو برا خیال آیا اور چلا گیا، ایک برا خیال آیا اور آتے ہی ہم بڑا مزہ آیا، ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا. اس پر بھی پکڑ نہیں، اور اگر ساتھ ہی کر گزرنے کا پختہ ارادہ بھی ہوا تو وہ عزم ہے، اس کی پکڑ ہے. یعنی برا خیال بھی آیا اور آپ کو لذت بھی آئی،
اور آپ کیے کیا بھی نہیں، اس پہ بھی جو ہے آپ کو معافی ہے چونکہ آپ بھول گئے، لیکن آپ خیال بھی کیے، لذت بھی آپ کو ملی، ارادہ پختہ ہے، بھولے نہیں آپ، جب موقع ملے گا تب کروں گا، جب ملے گا تب کروں گا، یہ کرتے کرتے آپ دم توڑ گئے، یہ حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ یاد رہے کفر کا عزم کرنا بھی کفر ہے۔ اگر کسی نے ارادہ کیا بن جاؤں گا میں کیا بن جاؤں گا، پجاری، ایمان ختم، اگر اس نے ارادہ کر لیا۔ لہٰذا اگر کسی نے 100 سال بعد بھی کفر کرنے کا ارادہ کیا، وہ ارادہ کرتے ہی کافر ہو جائے گا۔ اور گناہ میں حکم یہ ہے کہ گناہ عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد و ارادہ رکھے، لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو میسر نہ آ سکے اور مجبوراً وہ اس کو نہ کر سکے، تو اکثر علماء کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی موقف ہے، اور یہی وہ امام ہیں جن کے مسلک پر ہم ہیں، اور ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہے، اتنے بڑے جو ہے امام ہیں۔ اس کی یہ دلیل یہ آیت کریمہ کو لے کے آتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس نے صرف سوچا کہ مسلمانوں میں یا اس کو کسی اب راستے میں لے کے آئیے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، تو یہ سب اس میں داخل ہے۔ نیز اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے، اگر وہ عمل میں نہ آئے، جب بھی اس پر عقاب کیا جاتا ہے، یعنی اس نے ارادہ کیا اور کیا کیا بھی نہیں، ارادہ پختہ تھا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہوا، یعنی شرمندہ ہوا، ارادہ کیا تھا پھر بعد میں سوچا ارے میں نے جو ارادہ کیا یہ بہت غلط تھا، شرمندہ ہوا اور استغفار کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی، کوئی گواہ رہے یا نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ یاد رہے کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین و ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی تقدیر کے بارے میں، کبھی ایمانیات کے بارے میں، کبھی عبادات کے بارے میں، کبھی طہارت و پاکیزگی کے معاملات کے بارے میں، اور کبھی طلاق کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان فارغ ہے، یعنی وہ تمہارے پیچھے جو پڑا ہے وہ فرصت میں پڑا ہے، اس کے پاس دوسرا کوئی کام نہیں ہے، تم کو برباد کرنے کا کام ہے، اور تم مشغول ہو، مصروف ہو، تمہارے پاس ایک کام نہیں ہے، اللہ کی بندگی ہے، بچوں کی پرورش ہے، اپنا کاروبار ہے، انسان بالکل مشغول ہے، لیکن شیطان فارغ ہے۔ شیطان تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ علامہ نے جو بات کہی کتنی اچھی بات ہے کہ شیطان تو تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن تم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر دیکھنا ہے تو اپنے نفس کو دیکھ لو، اگر نفس کو آپ نے کنٹرول کر لیا تو شیطان کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو مگر وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے نہیں بھولتا، یعنی ہم بھول گئے کہ شیطان کیا کام، شیطان کو بھول ہی گئے لیکن شیطان ہمیں نہیں بھولا ہے جب تک ہم اپنا ایمان نہ کھو بیٹھیں۔ تمہارا نفس خود تمہارا دشمن و مخالف ہے اور شیطان کا مددگار ہے، اس لیے شیطان اس کے حامیوں سے جنگ کرنا، انہیں مغلوب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے فتنہ و فساد اور اس کی ہلاکت و بربادی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، سروری دی لیجیے اپنے ناتواؤں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ یعنی ایک انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ کما حق کو جنگ کر سکے، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ مولا ہمارا نفس جو ہمارا سب سے بڑا مخالف ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، مولا ہمیں اس پر غلبہ عطا فرما، اے مولا ہمیں کنٹرول کرنے کی طاقت عطا فرما۔ جب انسان دعا بھی کرے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے تو یقین جانے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس معاملے میں کامیاب ہو گیا یقین جانیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس بندہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے آقا فرماتے او میرے غلاموں، جس نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی وہ سب سے بڑا مجاہد ہے۔ یعنی میدان میں جا کر کفار و مشرکین سے لڑنا یہ تو آسان ہے، لیکن خود کے نفس سے جنگ کرنا یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔
کہنے میں سننے میں آسان ہے، لیکن اس میں جنگ کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں نفس کے ساتھ جنگ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا نفس پر ہمیں غلبہ عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص مولا ہم سب کو شیاطین کے مکر و فریب سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔